ایسے افراد جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں ان کے لیے جنسی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ڈائبٹیز کی وجہ سے ہونے والا ایک عام مسئلہ اریکٹائل ڈسفنکشن ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ڈائبٹیز کے مریضوں میں مردانہ کمزوری کی وجوہات کیا ہیں اور دنیا بھر میں ڈائبٹیز کے شکار افراد میں مردانہ کمزوری کی شرح اور خاص طور پر انڈیا پاکستان میں اس کی شرح کیا ہے۔ ڈائبٹیز کے مریض اس مسئلے پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جنسی کمزوری کیا ہے۔ مردانہ کمزوری کا مطلب کسی شخص کو جنسی تسکین کے لیے عضو تناسل کے تناؤ کو حاصل کرنے یا برقرار رکھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ یہ ایک عام مسئلہ ہے جو مردوں کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ دنیا بھر میں مردوں میں عضو تناسل کی کمزوری کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو ان کی عمومی صحت کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے۔ یہ تشویشناک رجحان جاری رہنے کی توقع ہے۔ اندازے کے مطابق 2025 تک دنیا بھر میں 322 ملین مرد اس مسئلے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مردانہ کمزوری کی شرح دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے اور اس کے پیچھے کئی عوامل ہو سکتے ہیں جن میں کئی دائمی بیماریاں جیسے ذیابیطس، دل کی بیماری اور ڈپریشن کا تعلق عضو تناسل کی کمزوری کی بڑھتی ہوئی شرح سے ہے۔ خاص طور پر ڈائبٹیز اس میں سر فہرست ہے۔ ڈائبٹیز میں بلڈ شوگر کی سطح خون کی نالیوں کو نقصان پہنچاتی ہے جس سے انڈوتھیلیل ڈسفنکشن پیدا ہوتا ہے۔ یہ حالت خون کی نالیوں کی صحیح تصحیح میں رکاوٹ ڈالتی ہے جس کی وجہ سے عضو تناسل تک خون کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے۔ ڈائبٹیز دو قسم کے اعصابی نقصانات کا سبب بن سکتی ہے جس میں پیریفرل اور آٹونومک اعصابی نظام شامل ہیں۔ یہ دونوں عضو تناسل کی کمزوری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پیریفرل نیوروپیتھی دماغ اور عضو تناسل کے درمیان رابطے کو متاثر کرتی ہے جس سے جنسی تحریک کو محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ان پٹھوں کو بھی کمزور کرتی ہے جو عضو تناسل میں خون کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں جس سے عضو تناسل کے تناؤ کو حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ دل کی بیماری جیسے ہائی بلڈ پریشر اور آتھروسکلوروسس بھی عضو تناسل تک خون کے بہاؤ کو محدود کرتی ہے جس سے مردانہ کمزوری کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ایک مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ذیابیطس کے شکار مردوں میں مردانہ کمزوری کی شرح 66% تک ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس مسئلے کے بارے میں آگاہی بڑھانا بہت ضروری ہے تاکہ جلد اس کی تشخیص، علاج اور طویل مدتی اثرات سے بچا جا سکے۔ یاد رکھیں یہ ایک عام مسئلہ ہے اور اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں تو کسی ماہر سے مشورہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے آگاہی اور علاج بہت اہم ہے۔ حالیہ تحقیق میں 1,80,030 مرد شوگر کے مریضوں کا جائزہ لیا گیا تاکہ یہ جان سکیں کہ ان میں جنسی کمزوری کی شرح کیا ہے۔ تحقیق کے نتائج کے مطابق 65.8% مرد ذیابیطس کے مریض جنسی کمزوری کا شکار ہیں۔ یہ ایک تشویشناک اعداد و شمار ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا عام ہے۔ تحقیق میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ افریقہ میں جنسی کمزوری کی شرح عالمی سطح پر کم ہے۔ اس کے علاوہ 40 سال سے زیادہ عمر، 10 سال سے زیادہ ذیابیطس کا شکار ہونا اور جسمانی وزن کا زیادہ ہونا جیسے عوامل اس حالت کے خطرے کو بڑھاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف ممالک میں جنسی کمزوری کی شرح میں فرق پایا گیا ہے۔ مثلاً ایتھوپیا، بھارت، پاکستان اور جاپان میں بڑی تعداد میں بزرگ شوگر کے مریضوں کی موجودگی نے جنسی کمزوری کے خطرے کو بڑھا دیا ہے، جبکہ کویت اور اٹلی میں نوجوان اور صحت مند افراد میں اس کی شرح کم دیکھی گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ 65.8% شوگر کے مریض جنسی کمزوری کا شکار ہیں اور اس کی شرح 58.3 سے لے کر 73.3% تک متغیر ہے۔ یہ اعداد و شمار ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ باقاعدہ اسکریننگ اور جلد تشخیص کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ڈائبٹیز کا مؤثر انتظام کریں تو یہ جنسی کمزوری کو بہتر بنا سکتا ہے جس سے زندگی کا معیار بھی بہتر ہوگا۔ اور آخر میں اس مسئلے کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اور اس کا صحیح علاج کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ 95% سے زیادہ مرد جنسی کمزوری کو صحیح علاج کے ذریعے قابو پا سکتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے علاج کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہے کیونکہ ان کی صحت کی دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ آپشنز ہیں جن پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا ہمیں اپنے طرز زندگی میں تبدیلیاں لانا ہوں گی۔ شوگر کے مریضوں میں جنسی کمزوری کا علاج طرز زندگی میں تبدیلیوں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ تبدیلیاں بلڈ شوگر کو کم کرنے اور دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، جو جنسی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ان تبدیلیوں میں تمباکو نوشی سے پرہیز، کولیسٹرول میں کمی، صحت مند غذا کھانا، جسمانی سرگرمی بڑھانا، وزن میں کمی اور ذہنی دباؤ کو کنٹرول کرنا شامل ہے۔ اپنے طرز زندگی میں یہ تبدیلیاں مائنر جنسی کمزوری کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ زیادہ سنجیدہ معاملات کے لیے انہیں اکثر دعاؤں کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے۔ جنسی کمزوری کی ادویات میں سے زیادہ تر دوائیں عضوی تناسل کی طرف خون کے بہاؤ کو بڑھاتی ہیں،
जिनसी कमज़ोरी की गोलियां सबसे आम इलाज है। अगर गोलियां मुअस्सर न हो तो इंजेक्शन दूसरा ऑप्शन होता है। इंजेक्शन को बराह रास्त अज़वे तनासल में इंजेक्ट किया जाता है ताकि तनाव पैदा हो सके। ये 70% से ज़्यादा मौक़ों पर मुअस्सर होता है, लेकिन आमतौर पर ज़बान के ज़रिए ली जाने वाली दवाओं के बाद ये दूसरा इंतखाब होता है। इस तहकीक के नताइज हमें ये बताते हैं कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बाकायदा वर्जिश, सेहतमंद ग़िज़ा और डॉक्टर की मशावरत से इलाज करना इस मसले को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। इस वीडियो का मकसद जिनसी कमज़ोरी की संगीनी और शुगर के मरीज़ों में उसके ख़तरे के अवामल का जायज़ा लेना था। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी मुफीद और दिलचस्प वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अपनी सेहत का ख्याल रखें।